نے خود ایک انکوائری لانچ کی ہوئی ہے جس کو ایف آئی اے نے ٹیک اپ کی اور کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں. میں نے آپ کو اس لیے آج ٹیلی فون لائن پر زحمت دی کہ آج کے اخبار میں آپ کا ایک غالباً لیٹر بھی شاید شائع ہوا ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اے کیو خان اور اس میں آپ نے اسی حج کے حوالے سے لکھا ہے. یہ آپ ہی کا لیٹر ہے نا جی؟ بالکل میرا ہی لیٹر ہے اور میں نے بڑے شوق سے لکھا ہے اور حقیقت بیان کی ہے. میں کاظمی صاحب کو 20 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا ہوں. کاظمی صاحب نہایت ہی شریف، ایماندار اور رازگو انسان ہیں. ہمارے یہاں کا تو روایتی قوم جو ہے ہماری، جیسا کہ میں نے اس خط میں لکھا ہے کہ بہت ہی جذباتی ہے. اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کے لیے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کے اوپر الزام تراشی ہو تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. ایک بھیڑ چال بن جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیے کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں دستور کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا اور کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے دستور پڑھا ہے تو جی میں نے تو نہیں پڑھا. ابھی بچوں سے کل سوالات کیے جا رہے تھے کہ جی وہ جو گورننگ بورڈ بنایا، باڈی بنائی جا رہی ہے کالجز کے لیے، اس کے بارے میں یہ کیا چیز ہے. تو جتنے بچے ٹی وی پر آئے اسٹوڈنٹ، ان کو کوئی پتہ نہیں تو کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے. تو شور مچانے کو جمع ہو گیا. اب کسی نے انگلی اٹھائی کاظمی صاحب کی طرف اور دوسرے لوگ جو تھے جتنے مفاد پرست یا ان کے مخالفین تھے، آپ دیکھیے یہی مافیا تھا جس نے ان کے اوپر حملہ کرایا تھا یا کیا تھا. اور تقریباً اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ یہ اس حادثے سے، اس حملے سے بچ گئے. لیکن اس میں کیوں خان صاحب قطع کلائم آپ نے کہا کہ ایک نیچرلی حامد سعید کاظمی صاحب ایک مین آف انٹیگریٹی ہیں اور ایک پروپیگنڈا اور ایک مفاد پرست ٹولہ ان کے پیچھے ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک آدمی سربراہ ہو کسی وزارت کا، کیپٹن آف دا شپ جو ہے وہ کریڈٹ بھی لیتا ہے اور ڈسکریڈٹ بھی لیتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو ڈسکریڈٹ ملنا چاہیے یا نہیں؟ ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے ان کی شرافت کا، اور جو ڈسکریڈیٹڈ ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے پھر؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا، ایماندار اور شریف بھی ہوں، اور اگر ان کے نیچے کے لوگ کچھ بدماشی کریں، یہ شرارت کریں یا رشوت ستانی میں انوالو ہوں، تو اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تو نیچرلی الزام تو پھر اس پر سربراہ پہ چلے جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ یہ انوالو تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی غفلت کے لیجیے یا کہ اتنا سب کنٹرول نہ ہو سکا. لیکن یہ چیز اس قدر تیزی سے ہوتی ہے اور یہ حج کا معاملہ جو تھا اتنا رش ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کو بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے اپنے نیچے کے لوگوں پر، اور جب اس قسم کی کوئی شرارت سامنے آتی ہے تو اس وقت کافی دیر ہو گئی ہوتی ہے. آپ کو نہیں کہ میں کہوں کہ انچارج سے 10,000 آدمی میرے پاس کام کرتے تھے جی، اور آپ کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے. آپ اتنے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، سول ورک کے ہوتے ہیں، تمام کانٹریکٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اور آپ کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے. تو حامد سعید کاظمی صاحب نہایت شریف انسان ہے. انہوں نے یہ سوچ کر یقیناً ان پہ بھروسہ کیا ہوگا، ان پہ اعتماد کیا ہوگا. اب قدیر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ نیچرلی آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس میں بہت وزن ہوتا ہے. آپ پاکستان کے محسن بھی ہیں، آپ نے خود ایک بہت بڑا جیسے کہ ادارہ بھی چلایا ہے، پاکستان کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ چاہے وہ مفاد پرست ٹولہ تھا یا جو لوگ بھی تھے، انہوں نے حج جیسے ایک مقدس فریضہ جو ہوتا ہے اور مقدس سرزمین پر جا کر تمام فرزندان اسلام سر انجام دیتے ہیں، اس کو بھی کرپشن اور بد انتظامی سے نہیں چھوڑا. پاکستان کے معاملات کا سدھار کس طرح ممکن ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہ دیکھیے سدھار وہ اوپر سے ہی ہوتا ہے. اگر اوپر والے صحیح ہو تو نیچے والے لوگ خود بخود ہی صحیح ہو جاتے ہیں. انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ غلط کام نہیں کریں گے. آپ کو دو پہلو دیکھنا پڑیں گے. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کا مفاد پرست ٹولہ ہے، وہ تو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی بیچنے پیسے کے لیے اور بیچتے رہے ہیں، اور ملک کو بیچتے رہے ہیں، ملک کی سلامتی بیچتے رہے ہیں، ملک کے مفادات بیچتے رہے ہیں. دوسرے یہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو سعودی عرب میں لوگ ہیں جو یہ چیزیں دیتے ہیں کرائے پر، وہ اس میں انوالو ہے. اگر وہ لوگ ساتھ انکار کرتے ہیں کہ جی کہ ہم وہ تو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اس کے آس پاس، اگر وہ انکار کرتے ہیں جی کہ ہم یہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے بہت ہی مقدس فریضہ ہے اور اس میں ہم ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں کریں گے، تو نیچرلی ہمارے لوگ جو ہے جو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوتے وہ نہ کریں گے. وہ تو یہ کہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں یہ جو ٹھیکے لینے یا بلڈنگیں کرائے پر لینے، ٹھیک ہے،
تو وہ جو وہاں کے لوگ ہیں لوکل ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, وہ ان کو انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو قدیر صاحب وہ تو اس میں پیسے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے کہہ دیا جو ہمارے پاکستان کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں سخت ان کو قرار کی سزا ملنی چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے, اور مل رہی ہے نا. دیکھیے دو لوگ تو پکڑے گئے ہیں جی, دو کو تو پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر مجھ سے آپ کہیں کہ جی میں اپنا ہاتھ دے دوں کاظمی صاحب کے لیے آگ کے اندر, تو میں اپنا ہاتھ آگ میں دینے کو تیار ہوں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے ان کے لیے بیان دے دوں کہ ایماندار ہے, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو جائیں اور قاضی صاحب کے لیے آپ یہ بیان دے سکتے ہیں, میں بلا جھجک یہ بیان دینے کو تیار ہوں. میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے کبھی کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا ہوگا. ان کے نیچے والوں نے ان کی شرافت سے اگر فائدہ اٹھا کے یہ حرکت کی ہے تو وہ قابل مذمت ہے, لیکن قاظمی صاحب نے یہ کام نہیں کیا. اوکے, میں بہت شکریہ عبدالقدیر خان صاحب ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے کا. ویورز, ہم نے ڈاکٹر AQ خان صاحب کو اس سے لیا کہ آج ہی کے اخبار میں حج اینڈ حامد یعنی حامد سعید کاظمی صاحب کے حوالے سے 2 لیٹر ٹو دا ایڈیٹرز ہیں, اور ڈاکٹر AQ خان کا جب نام آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے. یقیناً ایک دانشور شخصیت ہے, پاکستان کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگرچہ حامد سعید کاظمی صاحب آپ کے حق میں انہوں نے بڑی دو ٹوک گفتگو کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تو اس پر اپنے تاثرات دیجیے گا. دوسرا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھایا, اس کو مانتے ہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا. انہوں نے جس طرح کہا ہے, اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کہہ دیا نا میرے حق میں, یہ ساری زندگی میرے لیے سند رہے گا. اب دنیا کچھ بھی کہتی رہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن دنیا کو سچ تو بتائیں نا. جی, جہاں تک سچ بتانے کا تعلق ہے تو میں عرض کروں گا کہ گزارش ہے کہ بد انتظامی تو یقیناً ہوئی ہے, اس کے لیے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب یہ ہائرنگ ریویو کمیٹی واپس آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے, تو ہم نے فوراً راؤ شکیل صاحب کو منع کر دیا کہ آپ بلڈنگز ہائر نہیں کریں گے. ان کی ایکسپلینیشن کال کی, اور چونکہ ان کی کو باقاعدہ ٹرمینیٹ کرنا یا لگانا یہ میرے اختیار میں نہیں. کس کے اختیار میں ہے؟ ظاہر پرائم منسٹر صاحب کے اختیار میں, اور ان کی تعیناتی بھی پرائم منسٹر صاحب کے اختیار میں ہے. ہاں, میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا انٹرویوز ہوتے ہیں, شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. آپ کی رضامندی شامل تھی اس میں؟ مطلب میری رضامندی شامل نہیں تھی. اور میری رضامندی کیا تھا, میں عرض کروں گا کہ صرف یہ چیز علم میں لانا ضروری تھا نا کہ جی ایسی صورت ہے, تو میں نے وربلی ان کے علم میں لانے کی کوشش کی تھی. تو میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد ان دنوں چونکہ فلڈ آیا ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ مصروف تھے, فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر آنا جانا تھا, تو وہ اس کی شاید ایکسیجنسی کو اس انداز سے وہ نہیں سمجھ پائے, اور وہ اس میں 2-3 ہفتے ڈیلے ہوا ایکشن لینے میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, ان کی اس مجبوری کی وجہ سے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جو ان کا ہر وقت کا آنا جانا اور مصروفیت تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے راؤ شکیل صاحب کو واپس بلا لیا. اور اس کے بعد اب ہائرنگ کا کام کون کرے؟ ابھی ٹوٹل 22-23 ہزار حاجیوں کی ہائرنگ کا کام ہوا تھا, باقی تمام رہتا تھا, یعنی 70% رہتا تھا ابھی. تو ایسی صورت میں چونکہ ہائرنگ ریویو کمیٹی نے بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا تھا سیکٹری صاحب پر, فیڈرل سیکٹری پر, آغا سرور رضا صاحب پر, کہ جی یہ بہت اچھے آدمی ہے اور انہوں نے پالیسی بھی اچھی بنائی ہے اور کرپشن کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے پھر آغا صاحب سے کہا کہ جی چونکہ آپ پر اعتماد کا اظہار ہے تو اس وقت اس افراتفری میں نئے DG کی پوسٹنگ کون بندہ آئے, وہ پھر کیا کرے جا کے, وہ واقف بھی نہ ہو صورتحال سے, تو آپ مہربانی کریں آپ خود جائیں. وہ خود گئے وہاں پہ اور اپنے ساتھ 2 سینئر آفیسرز کو لے کے گئے. باقی بلڈنگ کا ہائرنگ کا کام انہوں نے کیا. راجہ آفتاب ان میں شامل ہے؟ راجہ آفتاب صاحب پہلے جب راؤ شکیل صاحب ہائرنگ کا کام کر رہے تھے اس وقت جو ہم نے جو پالیسی بنائی تھی اس کے مطابق ایک GS لیول کا آفیسر ہم نے ہائرنگ کمیٹی میں اس لیے شامل کیا تھا کہ جب DG بھی 20ویں اسکیل کا ہو اور اس کے ساتھ ایک منسٹری کا ایک 20ویں اسکیل کا آفیسر اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو یہ گڑبڑ کم ہونے کے چانسز ہوں گے. ہم نے یعنی میں اپنی نیک نیتی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح کرپشن کو منیمائز کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ میڈیا میں کرپشن سے یاد آیا کہ آپ کا سپریم کورٹ میں آپ نے بیان دیا, میڈیا میں چھپا ہے کہ اس سال کرپشن کم ہوئی ہے حج میں پچھلے سال کی نسبت, ایسا کہا ہے آپ نے؟ میں نے عرض کیا تھا, دیکھیے اگر میں یہ کہوں
کہ سرے سے کرپشن نہیں. ابھی وہ رپورٹس وغیرہ آ رہی ہیں نا کرپشن کے حوالے سے کہ جی سب سے زیادہ کرپشن پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس کے بعد فلاں میں ہے فلاں میں ہے. اب اگر میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کوئی پوچھے کہ جی بتائیے صوبے میں کرپشن ہے یا نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب میں چاہوں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کرپشن چونکہ یہاں بہت تھی اور ادھر ہائرنگ ریویو کمیٹی کی رپورٹ بھی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ کرپشن ہوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس رپورٹ کو نیگیٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی کرپشن نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کہوں گا کہ نہیں جی وہ کرپشن غلط ہے, وہ الزام غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں پر الزام لگایا گیا ہے میں ان کی صفائی پیش کر رہا ہوں. میں کسی کا وکیل صفائی نہیں بننا چاہتا. اور کچھ چیزیں خود میرے تجربے اور مشاہدے میں گزری تھی. مثال کے طور پر وہاں پر جو حرم سے دور رہائش گاہیں تھیں وہاں سے ٹرانسپورٹ کا جو انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر جہاں 15 بسیں چاہیے تھی وہاں پر اگر 6 بسیں تھیں تو مجھے پتا چلا کہ جی پاکستان ہاؤس میں جو کچھ لوور سٹاف ایسا ہے جو ٹرانسپورٹر سے مل کے درمیان میں گڑبڑ کر دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ 15 کی بجائے اتنی بسیں کم لگا دو, کوئی بات نہیں, وہ باقی ہم حساب کتاب کر لیں گے, رپورٹس کس نے کرنی ہے, کیا ہونا ہے, کون ہے. سال سے آپ کی گفتگو سے ہم یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں ویورز کے حج کے انتظامات میں کرپشن بھی ہوتی ہے, بد نظامی بھی ہوتی ہے. میں عرض کروں کہ یہ بہت کچھ پہلے بھی اخبارات کے اندر ٹی وی میں الیکٹرانک میڈیا میں سب کچھ آتا تھا, ہم اس کو منیمائز کر رہے تھے نا. اس دفعہ ہم نے پالیسی بنائی. دیکھیے پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو عمل تو نہ ہوا نا اس حج پالیسی. نہیں,